جس کی لیے پوری طرح کوشش ہونی چاہیے۔ بے شک صراط مستقیم کی طرف اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، اور اس کے لیے اس نے ہمیں دعا بھی سکھائی ہے جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے کوشش کا بھی حکم ہے۔ فرمایا کہ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے نور کی ضرورت ہے، اور نور اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم سے حاصل ہوگا، اور جو اس کے حصول کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر صراط مستقیم پر چلاتے ہوئے اس نور سے فیض حاصل کرنے والا ایسے شخص کو بناتا چلا جائے گا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم جو حق اور حکمت پر مبنی ہے، 3 قسم پر ہے: علمی اور عملی اور حالی، اور پھر یہ تینوں 3 قسم پر ہیں۔ علمی میں حق اللہ اور حق العباد اور حق النفس کا شناخت کرنا ہے۔ علمی صراط مستقیم یہ ہے کہ اللہ کا حق تلاش کرو، بندوں کے حقوق کو پہچان کرو، اور اپنے نفس کے حق کو پہچان کرو۔ اور عملی صراط مستقیم جو ہے، فرمایا کہ عملی میں ان کو بجا لانا ہے۔ عملی صراط مستقیم یہی ہے کہ جو حق جن کی شناخت کر لی ہے ان پر پھر عمل کیا جائے۔ مثلا فرماتے ہیں کہ مثلا حق علمی یہ ہے کہ اس کو ایک سمجھنا، خدا تعالیٰ کو ایک سمجھنا، اور اس کو مبدا تمام فیوز اور جامع تمام خوبیوں کا، اور مرجع اور معاب ہر ایک چیز کا، اور منزہ ہر ایک عیب سے اور نقصان سے جاننا، اور جامع تمام صفات کاملہ ہونا، اور کامل عبودیت ہونا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو حق ہے علمی یہ ہے اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنا، اس کو تمام فیض جو پہنچتے ہیں انسان کو، جو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اور جو کچھ بھی حاصل کر رہا ہے، اس کو پیدا کرنے والا خدا تعالیٰ کو سمجھنا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، اور تمام خوبیوں کا جامع وہ ہے، اور ہر ایک چیز نے اسی کی طرف لوٹنا ہے، اور ہر ایک عیب سے وہ پاک ہے، اور تمام جامع صفات جتنی صفات ہیں ان کا وہ جامع ہے، جو ہمیں معلوم ہے وہ صفات کی ہمیں نہیں معلوم۔ اور کامل طور پر اس کی بندگی میں آ جانا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حق۔ اور فرمایا کہ اس میں محصور رکھنا، یہ تو حق اللہ میں علمی صراط مستقیم ہے۔ یہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں اسی دائرے میں اپنے آپ کو رکھنا، اس سے باہر نہ نکلنے دینا، یہ علمی صراط مستقیم ہے اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے کی۔ اور عملی صراط مستقیم یہ ہے اللہ تعالیٰ کے حق کی، جو اس کی اطاعت اخلاص سے بجا لانا، اور طاعت میں اس کا کوئی شریک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پر پوری طرح عمل کرنا، اور کوئی شریک اس کا نہ ٹھہرانا اطاعت کے معاملے میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، اور اپنی بہبودی کے لیے اس سے دعا مانگنا، اور اس پر نظر رکھنا، اور اس کی محبت میں کھوئے جانا، یہ عملی صراط مستقیم ہے، کیونکہ یہی حق ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اور حق العباد میں علمی صراط مستقیم یہ جو ان کو اپنا بنی نوع خیال کرنا، ان کو بندگان خدا سمجھنا، اور بالکل ہیچ اور ناچیز خیال کرنا، کیونکہ معرفت حقہ مخلوق کی نسبت یہی ہے جو اس کا وجود ہیچ اور ناچیز ہے اور سب فانی ہیں۔ یہ چیزیں
علمی صراط مستقیم یہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سمجھنا اور اس کو کسی رنگ میں بھی خدا تعالیٰ کے مقابلے پر کوئی فوقیت نہ دینا۔ فرمایا اور سب فانی ہے، یہ توحید علمی ہے، کیونکہ اس سے عظمت ایک ہی ذات کی نکلتی ہے کہ جس میں کوئی نقصان نہیں اور وہ اپنی ذات میں کامل ہے۔ یہ چیز پیدا ہوگی تو تبھی اللہ تعالیٰ کی عظمت قائم ہوگی جو کامل ذات ہے۔ پھر فرمایا کہ عملی صراط مستقیم یہ ہے کہ حقیقی نیکی بجا لانا، یعنی وہ امر جو حقیقت میں ان کے حق میں اصل اور راست ہے ان کو بجا لانا، یہ توحید عملی ہے، کیونکہ معاہد کی اس میں یہ غرض ہوتی ہے کہ اس کے اخلاق سراسر خدا کے اخلاق میں فانی ہوں اور حق النفس میں علمی صراط مستقیم یہ ہے نہ فانی ہوں۔ اس کی وضاحت کریں تھوڑی سی، یعنی عملی صراط مستقیم جو ہے وہ یہی ہے کہ ہر کام کرتے ہوئے یہ دیکھنا کہ میرا کام ان اخلاق پر قائم ہوں جو خدا تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے رنگ میں رنگین ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر لاگو کرنے کی کوشش کرنا، تو تبھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ حقیقی نیکی بجا لائے انسان اور صحیح راستے پر وہ چل رہا ہے۔ اور حق النفس میں علمی صراط مستقیم یہ ہے کہ جو نفس میں آفات پیدا ہوتے ہیں، جیسے عجب ہے اور ریا ہے اور تکبر ہے اور حقد اور حسد ہے، حقد کہتے ہیں کینے کو، اور غرور ہے اور حرص ہے اور بخل ہے اور غفلت ہے اور ظلم ہے، ان سب سے مطلع ہونا، اور جیسے وہ حقیقت میں اخلاق رذیلہ ہیں ویسا ہی ان کو اخلاق رذیلہ جاننا، یہ علمی صراط مستقیم ہے۔ نفس کا جو حق ہے اس صراط مستقیم کا یہ ہے کہ اس تمام برائیاں جن کا بارے میں بتایا گیا ہے، ان کو انتہائی گھٹیا چیزیں اور گناہ سمجھنا، تبھی انسان صراط مستقیم پر چل سکتا ہے۔ اور یہ توحید علمی ہے، کیونکہ اس سے عظمت ایک ہی ذات کی نکلتی ہے جس میں کوئی عیب نہیں اور اپنی ذات میں قدوس ہے۔ فرماتے ہیں کہ اور حق النفس میں عملی صراط مستقیم یہ ہے جو نفس سے ان اخلاق رذیلہ کا قلہ کما کرنا اور صفت تخلی عن رذائل اور تحلی بالفضائل سے متصف ہونا، کہ حق النفس کا جو صراط مستقیم کا عملی حصہ ہے وہ ہے کہ جتنے اخلاق ہیں رذیلہ ہیں، گھٹیا قسم کے اخلاق ہیں، برائیاں ہیں، ان کو اپنے سے پاک کرنا، خالی کرنا، اور صرف خالی نہیں کرنا بلکہ جو نیکیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو پر کرنا۔